زبان جو مدحت درود پڑھو محمد علیہ جب سے ہم شبیر کا مرثیہ کہنے لگے سب ہمیں خاتون جنت کی دعا کہنے لگے دیکھ کر بازار محشر میں علم مرتازیے خلد والے خلد کو بھی کربلا کہنے لگے درود محمد علیہ ورد زبان جو مدحت ابن علی ہوئی ورد زبان جو مدحت ورد زبان جو مدحت ابن علی ہوئی کل زندگی میں بات یہ ایک کام کی ہوئی کل زندگی میں بات درود محمد علیہ ایسی نام بیا سے عبادت کبھی ہوئی ایسی انبیاء سے عبادت کبھی ہوئی پیشانی حسین ہے اب تک جھکی ہوئی پیشانی حسین ہے درود پڑھیے محمد شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں جس سمت چاہے گردش دوران کو موڑ دے جس سمت چاہے گردش دوران کو موڑ دے جس کی جبین ہے شاہ کے در پر جھکی ہوئی جس کی جبین ہے شاہ کے در پر جھکی ہوئی
جو مدحت درود محمد علیہ نام و نشان نہیں کہیں قبر یزید کا نام و نشان نہیں کہیں قبر یزید کا ہے تربت حسین ابھی تک سجی ہوئی ورد زبان جو مدحت درود محمد علیہ صرف یہی سلام میں نے پڑھنے پر درود پڑھی محمد علیہ جن کی نظر میں قاتل و مقتول ایک ہے جن کی نظر میں قاتل و مقتول ایک ہے ان کو اصول دین کی نہ کچھ آگہی ہوئی ورد زبان جو مدحت درود محمد علیہ خیبر میں آ گئے پائے امداد مرتضی خیبر میں آ گئے پائے امداد مرتضی جاری نبی کے لب پہ جو نادے علی ہوئی جاری نبی کے لب پہ جو نادے علی ہوئی وہ مشق جو کہ دی تھی سکینہ نے بیریاب وہ مشق جو کہ دی تھی سکینہ نے عباس کے علم سے ہے اب تک بندھی ہوئی عباس کے علم سے ہے اب تک بندھی ہوئی ورد زبان جو مدحت ابن علی ہوئی کل زندگی
میں بات یہ ایک کام کی ہوئی ورد زبان جو مدحت درود محمد علیہ ماشاءاللہ جناب حضرت، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے مجلس کا وقت جو ہے وہ 8:30 بجے اناؤنس کیا گیا ہے۔ آج پہلی مجلس تھی، کچھ انتظامات میں بھی تھوڑا سا وقت لگا، برائے کرم آپ لوگ وقت پہ تشریف لائیے، کیونکہ آج بھی 15 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کو ٹھیک 9 بجے مولانا غفروز ممبر ہونا ہے۔ 8:30 بجے مجلس شروع ہوگی۔ میں درخواست کرتا ہوں سعود السلام پڑھنے والوں سے برائے کرم آپ لوگ 8:30 بجے قریب آ جائیے، تاکہ آدھے گھنٹے سعود السلام اور اس کے بعد 9 بجے ٹھیک مولانا رونق فروزی ممبر ہو جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مجلس کے عنوان سے اور صاحب علم کا مجمع ہے، چوتھے مصرے کے اوپر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بآواز بلند درود کہیے گا، لیکن چوتھے مصرے چوتھے سن کے آپ خود بولیں۔ لہجے میں غم بیان میں سوز و گداز دے، لہجے میں غم بیان میں سوز و گداز دے، یا رب میری نوا کو اثر سے نواز دے، یا رب میری نوا کو اثر سے نواز دے، اور ذکر حسین ابن علی کر رہا ہوں میں، ذکر حسین ابن علی کر رہا ہوں میں، مومن کو ہر درود پر اجر نماز دے، مومن کو ہر درود پر اجر نماز دے۔ آج کل آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، جب سے کچھ نیا وہابیزم سلسلہ شروع ہوا ہے، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ایک نئے سال کی مبارکبادیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھا، یہ سلسلہ بھی کچھ 4-5 سال سے شروع ہوا ہے۔ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی مناسبت سے اور محرم کی، کیونکہ آج پہلی تاریخ ہے، اسی مناسبت سے کہ اللہ کا اسلام بچانے کے لیے ہی، اللہ کا اسلام بچانے کے لیے ہی جنگل میں بیاباں میں اولاد نبی ہے، اللہ کا اسلام بچانے کے لیے ہی جنگل میں بیاباں میں اولاد نبی ہے، وہاں قتل ہوا جاتا ہے احمد کا نواسا، وہاں قتل ہوا جاتا ہے احمد کا نواسا، امت کو یہاں نیا سال منانے کی پڑی ہے، امت کو نیا سال منانے کی پڑی ہے۔ اور اسی عنوان سے 4 مصرے اور آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ رو رو کے نبی ہوتے ہیں بے حال مبارک۔ یہ مبارک جو ہے مجھے معاف کیجئے گا لیکن یہ شعر کی ضرورت ہے۔ رو رو کے نبی ہوتے ہیں بے حال مبارک، برباد محرم میں ہوئی حال مبارک، ہمت ہے جو آ کر تو محمد سے بھی کہہ دو، شبیر ہوئے قتل نیا سال، ہمت ہے تو محمد سے بھی آ کر یہی کہہ دو، شبیر ہوئے قتل۔ آگے میرے مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں مولانا شہریار عابدی صاحب کے کہ ہماری اس دعوت پہ تشریف لائے۔ مولانا صاحب شکاگو معصوم سینٹر کے ریزیڈنٹ عالم ہیں، ہمارے امام بارگاہ میں مختلف مجالس سے خطاب فرما چکے ہیں، ناردرن ورجینیا کے لیے بلکہ پورے امریکہ کے لیے بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یوٹیوب پہ بے شمار لیکچرز موجود ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں مولانا صاحب سے بغیر کسی مزید تاخیر کے کہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ مولانا صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے، تمام محرم حرام اور سوئے مطلق کی مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ مولانا شہریار عابدی صاحب۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شہادت امام حسین اور شہادت اصحاب امام حسین علیہ السلام اور اسیران کربلا خصوصاً اسیری حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. جو تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، خصوصاً حسین علی لاکھانی صاحب ابن سید ابن رضا حسین لاکھانی اور تمام مومنین کے لیے، خصوصاً ہم سب کے آباء و اجداد کے درجات کی بلندی کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وآل محمد صلوات. اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو، قبلہ محترم ہمارے برادر عزیز مولانا سیدو صاحب تشریف فرما ہیں، جو عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں. ان کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بعد میں جہاں بھی محسوس فرمائیں گے کہ اصلاح کی ضرورت ہے یا بعض اور موضوعات کی جانب توجہ دلائیں تو انشاءاللہ عین نوازش ہوگی. فی الحال تو معذرت کا طالب ہوں کہ آپ کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. اور باقی مومنین سے بھی گزارش ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شہر میں کچھ علماء کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، جیسے خود مولانا سراج صاحب ہیں، خود مولانا سیدو صاحب ہیں. تو جتنا ہو سکے اور جب ہو سکے اپنی آخرت کی منازل کو ان سے کسب فیض کرتے ہوئے بلند سے بلند فرمائیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. ان کے نام کے تلفظ میں اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو وہ نعمت علی سدھو جی
سیدھا سیدھا راستہ. کیونکہ بعض دفعہ بعض الفاظ کا تلفظ جو ہے ممکن اتنا مناسب نہ ہو. صلوات پڑھنے پر محمد والے. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کہ جو تاریخ میں مشہور ہیں محمد اکبر کے نام سے یا محمد ابن علی کے نام سے یا محمد حنفیہ کے نام سے، امام نے اپنا وصیت نامہ ان کے حوالے کیا. اور اس وصیت نامے کا جو ایک خاص مرحلہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے قیام اور مدینے سے نکلنے کے ہدف کی جانب توجہ دلائی. اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ماہ اذا میں یعنی محرم ہو یا سفر ہو یا ربیع الاول کے 8 ایام ہوں، ان میں توجہ دلائی جائے امام حسین علیہ السلام کے ہدف کی جانب. اور ہدف کیا تھا امام کا؟ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں، لیکن زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ جو وصیت نامہ خود امام نے دیا اپنے بھائی کو اور جو اس میں اپنا ہدف بیان کیا، اگر اس سے آشنا کرایا جائے مومنین کو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کے ہدف سے ہم آشنا نہیں ہوں گے تو نہ تو ہماری زندگی کا صحیح ہدف ہو سکتا ہے، اور خصوصاً عزاداری امام حسین کا بھی صحیح ہدف ہم نہیں سمجھ پائیں گے. نہ یہاں بیٹھنے والا اپنے ہدف کو سمجھ پائے گا اور نہ وہاں بیٹھنے والے اپنے ہدف کو سمجھ پائیں گے. اور عموماً میں یہ کہتا ہوں اور بیچ میں پھر توجہ دلاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے کچھ اور مومنین بھی آتے ہیں، البتہ ہر مجلس میں ہم اس کا عربی میں ذکر بھی کریں گے اور ترجمہ بھی بیان کریں گے، لیکن ہاں ہر مجلس میں اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن ہر ممکن ہے 3-4 دن کے بعد توجہ دلائیں، کیونکہ ساری مجلس ایک جانب امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ اور اس کا مخصوصاً یہ فراز اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کچھ بھی بیان نہ کیا جائے فقط اسی کو بیان کر کے مجلس ختم کر دی جائے تو کافی ہے. صلوات پڑھیں اور محمد. امام فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا کہ میں اکڑ، تکبر، بڑائی یا فساد کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے انما، یعنی صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدف نہیں. یا تو اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ صرف ایک ہدف ہے اور کوئی نہیں ہے، یا یہ کہ صرف اور صرف میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. تو یا تو یہ سمجھ لیں کہ 5 ہدف ہیں: اصلاح امت رسول اللہ، امر بالمعروف، نہیں علی المنکر، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ اپنا اپنا جس طرح سے چاہیں اس کو کہہ سکتے ہیں. یا یہ تصور کریں کہ ہدف ایک ہے اور وہ ہدف ہے اصلاح امت رسول اللہ، اور اس ہدف کا دار و مدار ہے کس چیز پر؟ امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر پر. اور امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کا جو اہم ترین مصدر ہے وہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام. ہدف اصلاح امت، طریقہ کار امر بالمعروف نہیں علی المنکر. ان کا سورس کیا ہوگا؟ ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ قرآن کہاں گیا؟ تو یاد رکھیں قرآن کا دار و مدار بھی زبان مبارک اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہمیں ان سے ملا ہے
نہ یہ کہ قرآن کہیں اور سے آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفی پر. دین میں سب سے مرکزی ذات ذات مطہر اشرف الانبیاء. اب یہاں توجہ رہے کہ اصلاح امت اصل ہدف ہے. بس ہماری زندگی کا بھی اصل ہدف اصلاح امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے. اس عزاداری کا ہدف بھی اصلاح امت محمدی ہونا چاہیے. اس خطیب کا ہدف بھی اصلاح امت محمدی ہونا چاہیے اور آنے والوں کا ہدف بھی اصلاح امت محمدی ہونا چاہیے. یہ ہدف ہم نے کس نے دیا؟ امام حسین. اس ہدف تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور اس کا ذکر ہم زیارت میں بھی کرتے ہیں, خصوصاً زیارت وارث میں بھی, اور گواہی دیتے ہیں ایک کام کی جانب کہ امام نے وہ کام انجام دیا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, یہ بالکل الگ موضوع. وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر یاد رکھیں کہ ہر مومن پر واجب ہے, جس طرح سے کہ نماز واجب ہے, علماء پر زیادہ واجب ہے. جس کی جتنی زیادہ نالج ہو اس پر اتنی زیادہ واجب ہے. بعض دفعہ بعض مومنین بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری معلومات تو ایک عالم سے زیادہ ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی اسی سے زیادہ ہوگی. وہ پھنس گیا یہ کہہ کے. جو دعوے دار ہے کہ اس کی نالج مولوی سے زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی مولوی سے زیادہ ہے, اس کی کھچائی بھی مولوی سے زیادہ ہوگی آخر میں. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مومن پر واجب ہے. امر بالمعروف یعنی نیکی کی جانب دعوت دینا, نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا. سورس کیا ہے صحیح؟ ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کے فوراً بعد جو سورس ہے وہ ہے ان کے خلیفہ اور جانشین کی, کہ جس میں فریکشن آف سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. خلیفہ تو بلا فصل کون؟ اسد اللہ غالب علی کل غالب, فاروق اعظم, صدیق اکبر, یعصوب الدین, امیر المؤمنین, علی ابن ابی طالب. جس طرح سے کہ امیر المومنین کا لقب انہی کے لیے ہے, یاد رکھیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی زبان مطہر رسول اللہ سے یہ لقب مولا امیر المومنین ہی کو ملا تھا, انہی کو ملا تھا. اب دوبارہ وصیت نامے کی جانب توجہ دلائیں کہ اگر وصیت نامہ لوگوں کے ذہن میں ہو اسی طرح سے, کہ اگر زندگی رہی تو اس کو ہم ڈیلی ترجمے کے ساتھ تو ضرور بیان کریں. تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی کہ مجلس انٹرٹینمنٹ کا ایک پروگرام بن جاتا. آج یہ کیفیت نہ ہوتی کہ لوگ کہتے مزہ نہیں آیا, یہ تو امر بالمعروف ہو رہا تھا. کیا مجلس امر بالمعروف کی جگہ ہے؟ ہاں, جس کی مجلس ہے اس کی زندگی کا ہدف ہی ایک تھا. کیا مجلس میں نہیں عن المنکر ہونا چاہیے؟ ہاں, جس نے اپنا سر کٹا کے دین کو بچایا وہ نہیں عن المنکر ہی کے ذریعے بچایا. کیا سیرت بیان ہوا اشرف الانبیاء کی؟ ہاں. کیا سیرت بیان ہوا مولا امیر المومنین کی؟ ہاں. کیونکہ صحیح اسلام کا سورس اور پورے اسلام کا دار و مدار پہلے مرحلے میں اشرف الانبیاء اور دوسرے مرحلے میں ان کے خلیفہ مولا امیر المومنین پر ہے. بس مجلس کا اصل ہدف ہے اصلاح امت رسول اللہ. تو بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اصلاحی مجلس تھی وہ, تو اصلاحی مجلس نہیں چاہیے تو کیا فسادی مجلس چاہیے؟ تو یہاں پر اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قوم کا ایسا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ اس کے برخلاف جانا. اب یہ یاد رکھیں کہ برخلاف کے دو معنی ہوتے ہیں, کہ اتنے مشکل موضوعات کو کہ پبلک نہ سمجھ سکے تو وہ کام تو تعلیمات اسلام کے خلاف ہے, کہ ایک نبی یا امام یا ایک عالم اتنی مشکل گفتگو کرے کہ جس کے لیے گفتگو ہے وہ سمجھے ہی نہ. تو گفتگو تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو بیٹھنے والے اور سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں. لیکن ہاں, بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو علماء اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, بڑے سخت ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے ہوتے ہیں.
لیکن عام پبلک کے لیے موضوعات ایسے ہیں کہ جو وہ سمجھ سکیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ فصاحت و بلاغت کے معنی بھی یہی ہیں، اور فصاحت و بلاغت کو اسی وجہ سے اہمیت دی گئی ہے تاکہ سامنے والے تک صحیح پیغام پہنچ جائے۔ بس کسی بھی زبان کا جو لٹریچر ہے وہ ہدف نہیں ہوتا ہے، بلکہ لٹریچر کے ذریعے سے پیغام کو کنوے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مجلسوں میں خود لٹریچر ہو جائے اور مجلس اردو لٹریچر کی جگہ بن جائے تو پھر کمال نہیں ہے کچھ۔ اصل کمال یہ ہے کہ پیغام دین پہنچے، اصلاح امت ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک راہ پر کوئی قوم چل پڑتی ہے سالوں، تو اس کے برخلاف چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت مشکلات پیش آتی ہیں، حتیٰ انبیاء کے لیے۔ اور لوگ انبیاء کے اگینسٹ ہوتے ہی اسی وقت تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ اینن یہی کیفیت ہے پبلک کی اپنے علماء کے ساتھ۔ لہذا ایک بڑی تعداد شرم کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جن کا کام ہے اصلاح امت، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کتنی خوش ہوئی اور اگلے سال کا کیا ہوگا۔ پبلک کتنی خوش ہوئی۔ پبلک کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بور کر دیا، یہ تو بہت اچھے ہیں ویسے جو لوگ جو کہتے ہیں بور کر دیا، ورنہ پبلک کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جی یہ تو مقصر ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ ایجنٹ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پوچھو کیا بات کہی تھی، کیا جملہ کہا تھا، کہاں سے تم نے نتیجہ نکالا، تو آپ کو تعجب ہوگا وہ کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے، صرف ایک وجہ تھی کہ ان کو وہ مزہ نہیں آیا کہ جس مزے کو وہ سوچ کے آئے تھے۔ اب ایسے ماحول میں واضح بات کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ یہ 6.5 ارب اور 7 ارب افراد راضی ہوں یا ناراضی ہوں، ایک ہستی راضی ہو جائے کہ جس پر دار و مدار ہے اس کائنات کے نظام کا، کہ جو اللہ کی حجت یعنی ذات مقدس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اگر وہ ایک ذات راضی ہو جائے وہ کافی ہے۔ یہ 6.5 ارب والا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے۔ 6.5 ارب تو اللہ سے بھی راضی نہیں، اس سے 6.5 ارب جو ہے رسول اللہ کو بھی رسول نہیں مانتے۔ کتنے مانتے ہیں ان میں سے؟ قلیل تعداد ہے۔ تو یہ والی بات بالکل واضح ہے۔ تو سب سے زیادہ توجہ رہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا۔ آگے بڑھنا ہے تو امام کے ہدف سے ٹکرانا نہیں ہوگا۔ اب جب امام کا ہدف پتہ چل گیا تو بعض دفعہ ہم جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو وصیت نامہ ہے کہ جو امام نے فرمایا، اپنا ہدف بیان کیا، تو امام بارگاہ کے مین گیٹ پر بھی اس کو واقعا لکھنا چاہیے، اور ایک یہاں لگانا چاہیے اور ایک وہاں لگانا چاہیے، تاکہ یہاں بیٹھنے والا بھی امام حسین کے ہدف کو یاد رکھے اور یہاں بیٹھنے والا بھی امام حسین کے ہدف کو یاد رکھے، اور دروازے سے داخل ہونے والا بھی امام حسین کے ہدف کو یاد رکھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اب عام طور پر جو اس کے بعد ایک جملہ میں کہتا ہوں وہ یہی کہ لوگ کہتے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے، تو یاد رکھیں کہ جو بگاڑ آتا ہے وہ علماء کی جانب سے آتا ہے یا علماء نما کی جانب سے آتا ہے۔ علماء وہ کہ جو واقعا عالم ہے، علماء نما وہ کہ جو اپنا جلوہ دے رہا ہے عالم کا۔ لیکن یاد رکھیں جو بھی یہاں بیٹھتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ساری خرابیاں یہاں سے پھیلاتا ہے، لیکن اس خرابی کے مرکز کو اور محور کو اور مصدر کو لے کے یہاں والے آتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ جو بول کے چلا گیا تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ، یہاں پہ جو بھی بیٹھا اس نے یا اصلاح کی یا فساد کیا یا ہدایت کی یا گمراہی کی، یا امر بالمعروف کیا، یا مثال کے طور پہ کیا کیا، نہیں انل معروف کیا، یا نہیں انل منکر کیا، یا یہ کہ امر بالمنکر کیا۔
تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ پکڑا جائے گا. اگر ایک دفعہ کر گیا اور آپ نے دوبارہ اس کو نہیں آنے دیا پھر تو خالی اسی کی پکڑ ہے, آپ کی نہیں. لیکن میزبان اور سامعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا دین کو جانتے ہوں کہ انہیں پتا چلے کہ اس وقت دین میں کیا گڑبڑ کر گیا یہاں بیٹھنے والا. یہ ذمہ داری سب کی ہے. اب ممکن ہے کہ بہت باریکیاں کوئی نہ سمجھ سکے لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھنا ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی آدمی فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی یا جیولوجی یا باٹنی کا ماہر نہیں ہے, لیکن اس کو اتنی فکر ضرور ہے کہ میرے بچے کو جو ٹیچر فزکس پڑھا رہا ہے وہ صحیح پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ اپنے بچے کو کسی ایسے اسکول میں داخل کرے کہ جس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بچے کو فزکس پڑھائے کسی جاہل سے. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو بایولوجی پڑھائے کسی جاہل سے, اور فقط اس پہ مطمئن ہو جائے کہ یہ بایولوجی پڑھے تو نہیں ہے لیکن یہ اتنا اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں, ایسا مصروف رکھتے ہیں کہ بایولوجی پڑھاتے تو نہیں لیکن مزہ بہت آتا ہے. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے. یہ مظلومیت امام حسین کے لیے. اپنے بچوں کو بایولوجی نہیں پڑھوائیں گے جاہل سے, لیکن اپنے بچوں کو امام حسین کے دین کو برباد کرنے کے لیے نہ فقط ہزاروں بلکہ لاکھوں دینے کو تیار ہیں کہ آؤ اور ہمارے بچوں کے نظریات کو خراب کرو, امام حسین علیہ السلام کے ہدف کے خلاف جاؤ, امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جاؤ. ایسے ہم دیں گے. اور مطمئن ہو جائیں کہ اگر آپ کو ذرا سی بھی بیداری ہے اور آپ کو احساس ہے کہ یہ انحراف ہو رہا ہے تو ایسی مجلس کا کوئی ثواب نہیں, کوئی ثواب نہیں. یہ ہمارے لوگ کہتے ہوئے گھبراتے ہیں, کوئی ثواب نہیں. اب آپ سوال ہو تبرک کھلانے کا ثواب ہے؟ بالکل ثواب ہے. ایک ایسا تبرک آپ کھلائیں گے جس میں فوڈ پوائزننگ کا امکان ہو. آپ نے تبرک بنایا, بڑا اچھا تھا, ثواب کی نیت سے بنایا, آپ کو احساس ہو گیا, آپ نے چکھا, فوڈ پوائزننگ ہو گئی. بیوی کو کھلایا, اسے بھی ہو گئی. اب کتنے مومنین میں اتنا شعور ہے کہ وہ کہیں کہ بالآخر مولا کے نام کا ہے, کھلا تو دیں پھر دیکھا جائے گا. کتنے لوگ ہیں اس فوڈ پوائزننگ والے تبرک کا ثواب کتنا ملے گا؟ کون ہے ایسا؟ ہمارے خیال میں تو کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جو کھلائے. بس کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر فوڈ پوائزننگ والے جس سے معدہ خراب ہو جائے اس تبرک کا ثواب تو نہیں ہے. یہ ہمیں شعور ہے. جس سے دین خراب ہو جائے اس خطیب کو بلانا یا اس کو پروموٹ کرنا یا دین کا مذاق بنانا, پھر یہ توقع کرنا کہ ثواب ملے گا اور امام حسین علیہ السلام کے ہم ہدف میں شامل ہو گئے, یہ سوائے خام خیالی اور سادگی کو کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. تو یہ تو ہماری گفتگو تھی خصوصاً اس وصیت نامے کے حوالے سے. اب ایک موضوع کی جانب تیزی سے توجہ دلائیں, وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ظاہر مصروفیات ہیں, دنیا بھر میں لوگ مصروف ہیں, اور عام طور پر اب کچھ دن تک جو ہے وہ ویک ڈیز ہیں. تو ہمیشہ ہم نے شکاگو میں بھی اور جہاں ہم سینٹر میں پروگرام کو اتنا زیادہ جو ہے منظم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو یقین ہو اور پتہ ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا. بس کل سے کوشش کی جائے کہ, البتہ ہم نہیں کہتے کل سے کوشش کریں کہ 9 بجے ہمیں بٹھائیں, البتہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ چاہے آپ 10 بجنے میں 15 منٹ میں بٹھائیں, ہم 10 بجے اتر جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مصروف ہے, ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو 5 بجے اٹھی ہے آج, اور وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اس وقت یہاں تک آئی ہے. اب اس پر مزید بوجھ ڈالنا یا بچوں کے لیے مشکلات کو کریٹ کرنا یا خواتین کے لیے جتنی آسانی کے ساتھ دین کی تبلیغ ہو اتنا بہتر ہے, تاکہ ایک آدمی اگر 10 بجے جانا چاہے تو چلا جائے, ایک آدمی 10:15 بجے جانا چاہے چلا جائے, ایک آدمی تبرک بھی کھانا چاہے تو کھا کے جائے, لیکن اس کو پتا ہو کہ میں کتنے بجے یہاں سے نکل سکتا ہوں اور جب نکلوں گا تو اس وقت کیا مرحلہ ہو. باقی قطعاً ہمارے ذہن میں ایسا نہیں ہے کہ جی ہماری کوئی بڑی اہمیت ہے جو ٹائم کا ایسا مسئلہ ہے, نہ ہم بالکل فارغ ہیں. اگر کوئی اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو ہم رات کے 2 بجے بھی پڑھ دیں گے, لیکن یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت لوگوں کے لیے آسان ہو اور ہر آدمی بالکل ایکوریٹ ٹائم پر آئے, اسے پتا ہو کہ جب میں آؤں گا تو کیا ہوگا اور جب جاؤں گا تو کیا ہو رہا ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد.
انوار جعفری صاحب نے جو شعر پڑھے ماہ محرم کی جو تبریک پیش کی جا رہی ہے اس وقت خصوصاً پوری وہابی دنیا میں، جبکہ کل اتفاق سے اس موضوع کو ہم نے سرچ کیا کہ سعودی عرب کے بعض مفتیوں نے اس تبریک کہنے کو بھی بدعت کہا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. لیکن اب آپ کو تعجب ہوگا، کیونکہ اس سے شیعوں کا دل دکھتا ہے، کیونکہ اس سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، اب وہ بدعت کہنے والے ان مفتیوں کو کوٹ نہیں کر رہے کہ جنہوں نے بدعت کہا ہے. اور یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ اگر یوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ تو وہ بدعت ہے، لیکن وہی ٹولہ کہتا ہے کہ یوم فاروق اعظم منانا ہے. اب یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جانب آپ نے قاعدہ دے دیا کہ یوم منانا بدعت ہے حتیٰ اشرف الانبیاء کا، چاہے ان کی ولادت کا ہو چاہے ان کی شہادت کا ہو. اہل بیت کا یوم ہو چاہے ولادت چاہے شہادت، وہ بھی بدعت. جلوس کی بات آئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو کہیں شریعت میں ہے ہی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر جلوس اور چھٹی کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ جو آپ نے اشعار بیان کیے بہترین، اور آج ہی فیس بک پہ ایک جوان نے ایک بڑا اچھا اپنا ڈائلاگ ڈالا اور لکھ کے رکھا تھا، اس کی سمجھو سے کیپچر کیا ہوا تھا اس کو اور اس کو شیئر کیا تھا، اور وہ تقریباً ان کے اشعار سے ملتا جلتا تھا کہ میرے دوست نے مجھے مبارکباد پیش کی تو میں نے کہا کس چیز کی؟ تو اس نے کہا کہ پہلی محرم کی. تو اس نے سمجھایا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں مبارکباد تو نہیں، میں تو مٹھائی لے کے آنے والا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں ضرور مٹھائی لانا، آج نہ لانا، 10 کو لانا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ آپ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، مٹھائی قبول فرمائیں. صلوات پڑھیں پر محمد آج پہلی محرم کا دن گزر گیا، شب 2 ہے، اور ظاہراً کہ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے ممکن اس کو بدل بھی دیا جائے کہ جو مصائب ہونے چاہیے وہ 2 کے عنوان سے ہونے چاہیے، تاکہ جب شب 7 ہو تو 7 کے مصائب ہوں. اب کیونکہ کچھ مصائب چاند رات کو بیان ہوتے ہیں اور 2 تاریخ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے، یعنی مقدس سرزمین کربلا میں آمد کے حوالے سے، تو بہت تیزی سے کچھ موضوعات کو ڈسکس کیا جائے کہ جن میں سب سے اہم موضوع یہی ہے کہ بعد شہادت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. میں ہمیشہ اس کو ذکر کرتا ہوں اس موضوع کو، بعد شہادت رسول اللہ. یاد رکھیں کہ جو وصال، انتقال، پردہ، یہ سب الفاظ جو ہیں وہ صحیح استعمال کرنا، حد و امکان کوشش کریں لفظ شہادت استعمال کریں. شیعہ سنی دونوں کے حساب سے مسلم یقینی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. زہر کس نے دیا، کب دیا، یہ ایک الگ ہے موضوع، لیکن اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے کہ اشرف الانبیاء طبعی موت سے نہیں گئے بلکہ ان کو زہر دیا گیا، یعنی شہید ہوئے. لیکن کیوں اتنا اصرار ہے کچھ لوگوں کا کہ لفظ شہادت کو استعمال نہ کیا جائے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جس طرح شہادت حسین کے ذکر سے بعض لوگوں کے چہرے سے پردے ہٹے، لفظ شہادت رسول اللہ بھی سبب بنے گا کہ لوگوں کو کیوریوسٹی ہوگی کہ آپ کو شہید کیا گیا، کیسے کیا گیا، کس نے کیا، کس کو فوائد حاصل ہوئے، اور اس کے بعد کن لوگوں نے آپ کے گھر والوں پر ظلم کیا. تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کو قتل کیا گیا. کس کے ذریعے سے؟ زہر کے ذریعے سے. اور آپ کی شہادت کے بعد عالم اسلام ڈیوائیڈ ہو گیا تھا 2 حصوں میں. جو ہمارے کہہ دیا جاتا ہے شیعہ سنی، نہ، یہ ایسا کچھ نہیں. عالم اسلام ڈیوائیڈ ہوا، نتیجہ یہی نکلا. لیکن پہلے مرحلے میں جو عالم اسلام ڈیوائیڈ ہوا وہ ڈیوائیڈ ہوا
پرو اہل البیت اور اینٹی اہل البیت. اور یہ جو پرو اہل البیت اور یہ جو اینٹی اہل البیت تھے، در حقیقت یہ پرو رسول اللہ اور اینٹی رسول اللہ تھے. ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو اشرف الانبیاء کے ساتھ تھا لیکن منافق تھا، کافر تھا. منافق تھا سے کیا مراد؟ اسلام ظاہر کر رہا تھا. اور وہی منافق ہوتا ہے جو اسلام ظاہر کرتا ہے اندر سے کافر ہوتا ہے، یعنی فی الواقع کافر تھا. اور انہی لوگوں نے آپ کے دنیا سے جاتے ہی آپ کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا. ہزار قسم کی روایتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن پوری ایک روایتوں کا سلسلہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے اپنی زندگی میں اپنی آل کے فضائل کو بیان کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مکاتب ان روایات کو بیان نہیں کرتے. روایات کا پورا ایک سلسلہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے اپنے بعد اس چیز کو ڈسکس کیا کہ میرے بعد میری آل کے دامن کو تھام کے رکھنا، اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتے. روایات کا ایک سلسلہ ہے، دوسرے مذاہب کی بات ہو رہی ہے، کہ جس میں ذکر آپ نے فرمایا کہ میری آل، میرے جانے کے بعد میری آل پر ظلم ہوگا، انہیں قتل کیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا. ان پر بھی ذکر، ان کو بھی ڈسکس نہیں کرتے. اور جبکہ آپ کے بعد ہوا یہی کہ آپ کی آل پر ظلم ہوا، انہیں قتل کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اسیر کیا گیا، جس کا پہلا ہدف جو قرار پائیں آپ کی صاحبزادی اور بضعہ یعنی بضعۃ الرسول جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ. اور پھر یہ ظلم کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. 11 ہجری سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو 50 سال میں اتنا نظام بدل چکا تھا، اتنا انحراف آ چکا تھا کہ 50 سال کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے نواسے کو قتل کر کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اور کہاں تک نوبت پہنچی کہ دنیا میں شہادت امام حسین کے بعد جو سب سے قریبی ہستیاں تھیں اشرف الانبیاء کی، کون تھیں وہ؟ سب سے قریبی ہستیاں شہادت امام حسین کے بعد اشرف الانبیاء سے سب سے قریب کون تھی؟ حتیٰ امام زین العابدین نہیں تھے سب سے قریب. سب سے قریب حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. اور یہ نوبت آئی کہ انہیں اسیر کیا گیا. لیکن اس سے پہلے امام حسن کو بھی قتل کیا گیا اور جنازے پہ تیر چلے. مولا علی کو بھی قتل کیا گیا. اور یہ کیا تاریخ اسلام ہے اگر خلاصہ بیان کیا جائے. اور یہیں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی. اگر آپ دقت کریں تو پنج تن میں سے پہلی ذات یعنی ذات مطہر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے کتنے لوگ؟ مولا امیر المؤمنین جناب عباس اور ان کے فرزند فضل و قسم اور ان کے غلام یعنی اشرف الانبیاء کے غلام شقران. نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مولا امیر المؤمنین نے. ایک بہت بڑی تعداد غائب تھی. غسل میں ایک بہت بڑی تعداد غائب، کفن دفن میں بہت بڑی تعداد غائب، نماز جنازہ میں ایک بہت بڑی تعداد غائب. حتیٰ حضرت عائشہ سے روایت ہوئی، صحیح مسلم میں نقل ہوا، وَمَا عَلِمْنَا بِهِ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَصَاحِي. ہمیں دفن رسول اللہ کا اس وقت تک پتہ نہیں چلا جب تک کہ ہم نے خدال کی آواز نہیں سنی. دفن رسول اللہ میں بھی قلیل لوگ. یہ ہے جنازہ کس کا؟ بانی اسلام کا. دوسرا جنازہ جناب سیدہ کا جو رات کی تاریکی میں اٹھا اور آج تک اس قبر کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ بعض دفعہ مومنین جنت البقیع جا کے زیارت کرتے ہیں اور ایک قبر کو فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ قبر جناب سیدہ کی. یہ بالکل غلط کام ہے. ہاں بقیع میں قبر کا ایک قول ہے، لیکن بقیع پہنچنے کے بعد وہ قبر یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے یا ادھر ہے یا کدھر ہے، کچھ نہیں معلوم اس کا. کسی قبر کو فوکس کرنا خود ہدف جناب سیدہ کے خلاف ہے، کیونکہ جناب سیدہ نے اپنی قبر کو گمنام رہنے کے لیے کہا تھا. قول ہے
یا بقی میں یا ممبر و محراب کے درمیان یا ان کے گھر میں. لہذا جناب سیدہ کی شہادت کے بعد اور رات کی تاریکی میں دفن کے بعد بعض جگہ بیان ہوا کہ 100 کے قریب قبریں تازہ بقی میں بنی ہوئی تھی کہ جو اصحاب مولا امیر المومنین نے رات کو کام انجام دیا, قبریں بنا دی. کہ کون سی قبر ہے جناب سیدہ کی نہیں پتا, یہ دوسرا جنازہ. تیسرا جنازہ نفس رسول اللہ کا رات کی تاریکی میں اٹھا اور سالوں گمنام رہا, یہاں تک کہ عباسی حکومت میں جا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جا کے وہ قبر نمایاں ہوئی. یہ تیسرا جنازہ. چوتھا جنازہ پنجتن پاک میں سے ذات مطہر امام حسین علیہ السلام کا کہ جس پہ تیر چلے. پانچواں جنازہ پنجتن پاک میں سے امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کے سر کو تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا, گھوڑوں کے ذریعے سے جسم اتھر کو پامال کیا گیا, اور ان کی شہادت کے بعد اعلان کیا گیا کیا احرقوا بیوت الظالمین, ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو. مال و اسباب کو لوٹا گیا اور رسول کی سب سے زیادہ قریبی ترین ہستیاں جو کائنات میں تھیں ان کی چادروں کو چھینا گیا, ان کے مخنوں کو لوٹا گیا, ان پہ تازیانے برسائے گئے. یہ ہے تاریخ اسلام کا خلاصہ 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک. اور یہ ساری بیسز ان لوگوں نے بنائی کہ جو اندر سے منافق تھے اور رسول اللہ کے دین کو برباد کرنا چاہتے تھے. اور اسی مظلومیت کو باقی رکھنے کے لیے تحریک کربلا کے بعد تحریک عزاداری کو جاری کیا گیا. اور اگر آج یہ سیاہ لباس نہ ہو, یہ یا حسین کی ندائیں نہ ہو, یہ فرش عزا نہ ہو, یہ مجلس و ماتم نہ ہو, تو یاد رکھیں کہ اگر یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے, فرض کی بات ہے کیونکہ یہ ختم نہیں ہو سکتا, اگر اسے روک دیا جاتا صدیوں پہلے, تو آج وہ مجرم کہ جن کی جانب خود بخود نگاہیں اٹھتی ہیں, وہ مجرم منصف بن چکے تھے. تو یہ سب کچھ ہوا اشرف الانبیاء کے بعد. اور کل کچھ اشارہ ہوگا کہ عزاداری کا اصل ہدف کیا ہے. عزاداری فقط رسم نہیں ہے, گو کہ رسوم اگر شامل ہو جائیں تو مذائقہ نہیں, لیکن در حقیقت عزاداری ایک تحریک ہے, اور اس تحریک کا دار و مدار ہے امام حسین پر, اور اس تحریک کا ہدف ہے دین رسول اللہ کو بچانا. اور یہ دین آج باقی ہی اسی وجہ سے ہے کہ عزاداری ہے. یہ جو ثواب بیان ہوتا ہے گریے کا, یہ جو ثواب بیان ہوتا ہے فرش عزا کو بچھانے کا, یہ جو ثواب بیان ہوتا ہے یہاں آنے کا اور جانے کا, یہ اس وجہ سے ہے کہ اس آنے سے اور جانے سے اور بیٹھنے سے اور گریے سے اور اس ماتم سے اور مجلس سے, سوچ سے, سلام سے, ان آنسوؤں سے, سیاہ لباس سے, سیاہ پرچموں سے دین باقی ہے. ہمیشہ ہماری روش نہیں ہے کہ شروع کی مجالس میں اس ذات کے مصائب کو بیان کیا جائے کہ جس ذات کے مصائب پر دار و مدار ہے مصائب امام حسین کا. وہ کون سی ذات؟ وہ ذات ہے رسول اللہ کی, وہ ذات ہے جناب سیدہ کی, کہ اگر رسول اللہ پہ یہ ستم نہ ہوتا کہ زہر دیا گیا, اگر جناب سیدہ پہ یہ ستم نہ ہوتا, اگر ان کے گھر کا گھیراؤ نہ ہوتا کہ جو عالم اسلام کی پہلی دہشت گردی تھی, اگر ان کا در نہ جلایا جاتا اور در نہ توڑا جاتا, اگر ان پہ تعزیانہ نہ برسایا جاتا, اگر جناب محسن کو قتل نہ کیا جاتا, اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو نہ ڈالا جاتا, تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا کہ جو ہوتا رہا. نہ جناب علی اصغر شہید ہوتے, نہ جناب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بنتی, نہ جناب امام حسین کو قتل کیا جاتا, نہ ان کے خیموں کو جلایا جاتا, نہ چادریں چھنتی, نہ تعزیانے پڑھتے. اجرکم اللہ. وہ ذات کہ جس کے احترام میں اشرف الانبیاء کھڑے ہوتے تھے, اور جب تک وہ نہ بیٹھ جائیں وہ بیٹھتے نہیں تھے. وہ ذات
کہ جس کے ہاتھوں کو اشرف الانبیاء چومتے تھے، جسے اپنے گلے لگاتے تھے، بالوں کو سونگتے تھے، گلو مبارک کو سونگتے تھے، عرش الہی کی یاد کو تازہ کرتے تھے، سدرۃ المنتہا کی یاد کو تازہ کرتے تھے، معراج کی یاد کو تازہ کرتے تھے، اس میوے الہی کی خوشبو کی یاد کو تازہ کرتے تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملا، اور جس میوے کے ذریعے سے جناب سیدہ کو اللہ نے نور کی صورت میں اشرف المبارک کے جسم اطہر میں منتقل کیا، اور اس سے جناب سیدہ کی خلقت ہوئی۔ اشرف الانبیاء کے مصائب پر توجہ تو دیں کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے کیا کہ فاطمہ گریہ کر رہی ہے۔ روایات میں نقل ہوا کہ جب بعض ازواج نے پوچھا کہ فاطمہ آپ گریہ کر رہی تھیں تو کیا ہوا اچانک کہ آپ کے کان میں اشرف الانبیاء نے کچھ کہا، آپ نے گریہ ختم کر دیا اور چہرے پہ ایک تبسم سا آیا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب میں گریہ کر رہی تھی تو میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے کان میں کہا کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو مصائب رسول اللہ تو یہیں سے واضح ہو گئے۔ کیا وہ صرف یہی جانتے تھے کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی؟ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ملے گی؟ کیا وہ یہی جانتے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، 75 یا 95 دن کے بعد مجھ سے مل جائے گی، کہ جو تاریخ میں بیان ہوا یا 75 دن کے بعد آپ دنیا سے گئیں یا 95 دن کے بعد؟ تو کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ روتی ہوئی مجھ سے ملے گی؟ 18-19 سال کی عمر ہوگی لیکن کمر جھکی ہوئی ملے گی۔ یہ فاطمہ جو اس وقت حاملہ ہے اور جس بچے کا نام خود اشرف الانبیاء نے محسن رکھا، وہ محسن قتل ہو جائے گا۔ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے، اور جب تک جواب نہ آ جائے اس در کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا۔ تو توجہ دے کہ اشرف الانبیاء کے کتنے مصائب تھے کہ وہ فقط یہ نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ مجھ سے ملنے والی ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اور ہاتھ پر نیل پڑا ہوگا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، آنکھوں پہ گریے کی علامت ہوگی اور کمر خم ہو چکی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء تو دنیا سے گزر گئے لیکن بیعت کے لیے جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ روایات میں نقل ہوا کہ دفن کے بعد بھی ایک دفعہ گھراؤ ہوا، پھر 2 دن کے بعد بھی گھراؤ ہوا، پھر 5ویں یا 7ویں دن گھراؤ بھی ہوا، جلاؤ بھی ہوا، جناب سیدہ پہ تازیانہ بھی پڑا، دروازے کو جلایا بھی گیا، جناب سیدہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی، جناب محسن کو قتل بھی کیا گیا، مولا امیر المومنین کے گلے میں بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی کو بھی ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک اشرف الانبیاء گھر میں قدم نہ رکھتے تھے۔ روایات میں نقل ہوا اس در پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ روایات مختلف ہیں، کتب شیعہ سنی میں کثرت سے بیان ہوئی کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد یا ہر نماز کے بعد یا نماز فجر کے بعد در اہل بیت پر کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب تک جواب نہ مل جائے گھر میں قدم نہ رکھتے تھے۔ ارے اشرف الانبیاء کے بعد ایک شقی اس جگہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا اپنے بابا کو پکارا، دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء تڑپ کے رہ گئے ہوں گے، قبر مطہر ہل کے رہ گئی ہوگی۔ جب فاطمہ کی ندا سنی، گریے کے ساتھ ندا سنی، السلام علیکہ یا بتا، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام ہو آپ پہ رسول اللہ، سلام
سلام ہو آپ پہ حبیب خدا. احاکذا یفعل ببنتک وحبیبتک. آپ کے بعد آپ کی بیٹی اور آپ کی حبیبہ پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے. ابھی یہ مصائب ختم نہ ہوئے, ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا. فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئی. علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا. محسن کا جنازہ صحن خانہ کی زمین پہ آ گیا. فاطمہ نے فضہ کو مدد کے لیے پکارا, یا فضہ خذینی, اے فضہ مجھے تھام لو. لقد قتل من فی احشاء من حمل, بلا شک جو شکم میں بچہ تھا اسے قتل کر دیا گیا. ہاں مومنو, ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے وصیت لکھی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا, مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا, مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا. ایک وقت آیا کہ جنازے کو غسل دیا جانے لگا تو میں سوال کروں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے, جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں کہ رات کو یہ کام مشکل ہے بی بی, آپ تو علی کے مصائب کو کم کرنا چاہتی ہیں, تو ممکن ہے جواب آئے ہاں میں علی کے مصائب کو کم کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجبوری ہے کہ سوائے ان کے کوئی مجھے غسل نہیں دے سکتا. اسی لیے میں نے رات کی وصیت کی کہ کہیں میرے زخم پہ نگاہ نہ پڑ جائے, کبھی میرے نیل پہ نگاہ نہ پڑ جائے. لیکن ہوا وہی کہ جو سیدہ نے نہ چاہا کہ ایک وقت آیا کہ مولا کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. جب بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا جب آپ فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو گریے کی وجہ کیا تھی, تو روایتوں میں نقل ہوا یا تو مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے زخم یا نیل پہ پڑی یا جناب سیدہ کے زخم پہ ہاتھ لگا. اسد اللہ غالب علی کل غالب کے مصائب بلندی پہ پہنچے. گریے کی آواز بلند ہوئی کہ یا رسول اللہ, وہ امانت جو مجھے آپ نے صحیح و سالم دی میں آپ کی جانب لانے کے لیے تیار کر رہا ہوں, لیکن وہ امانت صحیح و سالم نہیں ہے, اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. ہاں مومنو, ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا. جب جنازہ تیار ہوا تو مولا نے ندا دی, اے حسن آؤ, اے حسین آؤ, اے زینب اور ام کلثوم آؤ, اپنی ماں کو الوداع کہو. مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداہا, کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی, اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. وضمت ہمائلہ صدرہا, حسن حسین کو اپنے سینے سے لگایا. مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم, عاطف غیبی نے ندا دی, اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو. لقد اب کیا ملائکۃ السماء, کہ آسمان کے ملائکہ کو حسن و حسین نے رلا دیا. آج مولا کے ہاتھ کھلے تھے, حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا, زینب اور ام کلثوم کو اپنے سینے سے لگا لیا, لیکن آج کربلا کی اس سرزمین پہ زینب پہنچ گئی. اس کربلا کی سرزمین پہ زینب پہنچ گئی کہ جہاں پہنچتے ہی دل دھڑکنے لگا. مقاتل میں بیان ہوا کہ جب اس سرزمین پہ پہنچی تو جناب زینب کا دل دھڑکنے لگا, پریشان ہونے لگی. امام حسین سے فرمایا کہ بھیا سوال کرے کہ یہ کون سی سرزمین ہے. سوال کرنے پہ جواب ملا, یہ زمین کربلا ہے, یہ نینوا ہے, یہ غازریہ ہے, یہ زمین تف ہے. ہاں مومنو, کہ جب جناب زینب نے امام حسین کا یہ جملہ سنا, ہاں ہونا مقتلنا و مسفک دماءنا, یہ ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے, یہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا, تو زینب پہ غشی طاری ہو گئی. ارے یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہنچ کے فقط حسین کے قتل کا سنا, حسین کے خون بہنے کا سنا, تو زینب پہ غشی
اچھی تعریف ہو گئی، لیکن ابھی تو زینب کو یہ سارے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جس پہ حسین کا لاشا ہوگا۔ آج تو فاطمہ کے سینے سے مولا نے حسن و حسین کو جدا کر دیا، لیکن اسی سرزمین کربلا پہ 11 محرم کو جب اس قافلے کو کربلا سے کوفہ لے جانے کا اعلان ہوگا تو بیویاں اپنے آپ کو گرا دیں گی۔ کبھی زینب کا گریہ ہوگا، کبھی ام کلثوم کا گریہ ہوگا، کبھی رقیہ بنت علی، کبھی خدیجہ بنت علی، کبھی صفیہ بنت علی، کبھی فاطمہ بنت علی، کبھی ام الکرام بنت علی کے گریہ ہوں گے۔ اسی دوران کبھی رقیہ کا سر ہوگا حسین کے سینے پہ، کبھی سکینہ کا سر ہوگا حسین کے سینے پہ۔ آج تو علی کے ہاتھ کھلے تھے، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم کو فاطمہ کے سینے سے جدا کر کے علی نے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن کل 11 محرم 61 ہجری کو زمین کربلا پہ حسین کا سینہ ہوگا، سینے پہ سکینہ رقیہ اور بہنوں کا سر ہوگا۔ جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ یا اللہ، ہمارے قلوب کو اپنے رسول اپنی حجتوں کی محبت اور معرفت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی عبادت اور اپنے حبیب اور اپنی حبیب کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے اولیاء کے غم میں غمگین اور ان کی خوشی میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آج محرم کا پہلا دن گزر گیا، دوسری رات ہے، تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا اور اس محبت کا حبیب کی کہ جو امام حسین سے تھی، ہمیں بھی عشق امام حسین سے مالا مال فرما، معرفت امام حسین سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، ان ایام اعظم میں ہمیں اتنی عمر دے کہ امام حسین کا غم منا سکیں۔ یا اللہ، ان ایام اعظم میں ہمیں امام حسین کا غم منانے کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں بیمار ہیں، یا اللہ، غم امام حسین منانے کے لیے ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ جو دنیا سے گزر گئے اس سال غم امام حسین نہ منا سکے، یا اللہ، انہیں بزم امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے تمام آباء و اجداد جو دنیا سے گزر گئے، تمام مومنین جو دنیا سے گزر گئے، اگر اب بھی کچھ ان کے گناہ باقی ہیں، یا اللہ، تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی اس محبت کا کہ جو انہیں جناب سیدہ سے تھی، ہمارے تمام آباء و اجداد اور تمام مومنین کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کو طاقت و قدرت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔